بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فلا تقعد بعد ذکرى مع القوم الظالمین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ سامنے سے وقار حضرت محترم، میں نے جو آپ کے سامنے قرآن کریم فرقان حمید کی ایک آیہ مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا فلا تقعد بعد ذکرى مع القوم الظالمین، کہ جب تم کو یاد آ جائے تو پھر اس کے بعد تم ظالم قوم کے سامنے ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا، ظالم قوم کے ساتھ نہیں بیٹھنا۔ سامنے ذکر اس آیہ مبارکہ کی تفسیر میں پچھلے جمعے آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں اور آپ کو مکمل اس کے بارے میں وضاحت سے گفتگو آپ کے سامنے کی ہے، تو آج میں چند وجوہات آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ کیوں نہیں بیٹھنا چاہیے۔ میں نے ظالموں کے دو طبقے آپ کے سامنے پیش کیے تھے، ایک جو ظلم عقیدے میں کرتے ہیں اور دوسرے جو ظلم عمل میں کرتے ہیں، اور یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ عملی ظلم جو ہوتے ہیں ان کا اللہ تبارک و تعالی نے کوئی نہ کوئی کفارہ، کوئی نہ کوئی دیت، کوئی نہ کوئی فدیہ رکھا ہے کہ اگر وہ بندہ وہ کام کر لے تو اس کے ذمہ سے وہ گناہ ختم ہو جائے گا، اور جو ظلم عقیدے میں ہے اس کے بارے میں کسی قسم کی کوئی معافی نہیں ہے۔ یہ میں نے آپ کو تفصیل سے بتایا تھا، تو آج میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کیوں نہیں بیٹھنا چاہیے، کیوں نہیں بیٹھنا چاہیے۔ جو اسلام کا روپ لے کر مسلمان بن کر آپ کے اور میرے ایمان کے دشمن بنے ہوئے ہیں، آپ کو اور مجھے کافر کرنے پر تلے ہوئے ہیں، تو اسی حوالے سے میں آپ کے سامنے گفتگو کروں گا۔ یہ کتاب ہے سنن ابن ماجہ، شرح ہے پہلی جلد ہے، باب کا نام ہے بابن فی ذکر الخوارج، یہ خارجیوں کے بارے میں یہ باب نقل ہے۔ سامنے ذکر خارجی وہ ہیں جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا نام لے کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بارے میں نازیبا الفاظ، آپ کے بارے میں نازیبا گفتگو کرتے ہیں۔ تو سامنے سے ذکر یہ جو انسان کو دھوکہ دیتے ہیں آپ کو اور مجھے، وہ دیتے ہیں قرآن و حدیث سے۔ قرآن بھی سچا ہے، حدیث بھی سچی ہے، مگر ہر کوئی پڑھنے والا سچا نہیں ہے، ہر کوئی پڑھنے والا سچا نہیں ہے۔ تو اسی حوالے سے ہی سنن ابن ماجہ میں یہ روایت نقل ہے کہ حدثنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حدثنا ابو بکر ابن ابی شیبۃ و عبداللہ ابن عامر ابن زرارہ قال حدثنا ابو بکر ابن عیاش عن عاصم عن زر عن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ آخری زمانے میں ایک قوم نکلے گی، فی آخری زمانے میں قوم نکلے گی، قوم احداث الاسنان، آخری زمانے میں ایک قوم نکلے گی جس کے دانت چھوٹے ہوں گے۔ یہ محاورہ جو فسادی جو لوگ ہوتے ہیں
ان کے لیے یہ محاورتاً لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ پوری بار دوسرا قوم احداث الاسنان سفہاء الاحلام یقولون، وہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ من خیر قول الناس، ان کی عقلیں موٹی ہوں گی، ٹھیک ہے، یعنی عقل نام کی کوئی چیز ان میں نہیں ہوگی، اور وہ کریں گے کیا کہ وہ سب لوگوں کے اقوال سے بہتر باتیں کہیں گے، یعنی اتنی اچھی بات میں نہیں کروں گا، اتنی اچھی بات آپ نہیں کریں گے، اتنی اچھی بات کوئی اور نہیں کرے گا، جتنی اچھی بات ہے وہ کریں گے۔ یقرؤون قرآن، قرآن پڑھیں گے، کیا؟ قرآن پڑھیں گے، لیکن لا یجاوز تراقیہم، لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں جائے گا۔ مطلب کیا ہوا کہ وہ آپ کو قرآن کے بارے میں بولیں گے کہ دیکھیں ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، وہ ایسی باتیں کریں گے، لیکن کیا فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس کے رسول اللہ نے فرمایا قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں جائے گا، مطلب دل میں ان کے کچھ اور ہوگا، آپ کا اور میرا ایمان غصب کرنے کے لیے، ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے وہ قرآن کا استعمال کریں گے۔ اور پھر آگے ارشاد فرمایا یمرقون عن الاسلام کما یمرق السہم من الرمیۃ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ اسلام سے ایسے نکل جائیں گے، اسلام سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے، جیسے تیر کمان سے نکلا ہوا واپس نہیں آتا، اسی طرح یہ بھی اسلام سے ایسے نکل جاتے ہیں کہ یہ دوبارہ اسلام میں واپس نہیں آتے۔ اور پھر آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَمَن لَقِيَهُمْ فَلْيَقْتُلْهُمْ، کہ تم میں سے جو بندہ بھی ان کو پائے، جو بندہ بھی ان کو پائے ان کو قتل کر دے، جو بندہ بھی ان کو پائے، ان سے ملے، ان کو قتل کر دے۔ فَإِنَّ قَتْلَهُمْ أَجْرٌ عِندَ اللَّهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑا اجر ہے ان کو قتل کرنے کا۔ لمن قتلہم، اس کے لیے جو شخص ان کو قتل کرے، جو شخص ان کو قتل کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت اعلیٰ مقام ہے اس کا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک فتنہ ہے جو ہمیں کیا کہتے ہیں، قرآن کا نام لے کر گمراہ کرتے ہیں، حدیث کا نام لے کر گمراہ کرتے ہیں۔ مشکات شریف میں حدیث پاک موجود ہے، باب الفتن میں فتنوں کے بارے میں باب ہے، تو صحابی کہتے ہیں یار صحابی نا وہ تذکرہ چل رہا تھا فتنوں کے بارے میں، فتنوں کے بارے میں جب تذکرہ چل رہا تھا تو ایک صحابی نے فتنوں کے بارے میں سوال کر دیا، حضور فتنوں کے بارے میں ہمیں بتائیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک قوم ایسی آئے گی کہ جن کی زبان آپ کی اور میرے والی ہوگی۔ صحابہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا بیان فرماتے تھے؟ یا قرآن یا حدیث، ٹھیک ہے۔ حضور نے فرمایا اس کی زبان آپ کی اور میرے جیسی ہوگی، لیکن وہ خود تو جہنمی ہوں گے، وہ خود تو جہنمی ہوں گے، لیکن جو بندہ ان کے ساتھ مل جائے گا اس کو بھی وہ جہنم میں پھینک دیں گے، خود تو وہ جہنمی ہیں تمہیں بھی ساتھ لے جائیں گے۔ تو یہاں پر اس حدیث سے یہ بالکل واضح ہو رہا ہے کہ قرآن پڑھنے والا، حدیث پڑھنے والا ہر کوئی سچا نہیں ہے، قرآن بھی سچا، حدیث بھی سچی، لیکن پڑھنے والا سچا نہیں ہے، ہر کوئی سچا نہیں ہے۔ تو پھر اسی طرح ہی ایک اور حدیث پاک کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حدثنا ابو بکر بن ابی شیبۃ حدثنا یزید بن ہارون انبأنا محمد بن عمرو عن ابی سلمۃ قال قلت لابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ هل سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر فی الحروریۃ شیئا، حضرت کیا کہتے ہیں حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے پوچھا کیا آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے یذکروا فی الحروریۃ، کہ ایک فرقہ طبقہ حروریہ، آپ نے ان کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے؟ حروریہ یعنی خوارج، یہ لکھا ہوا ہے یعنی خوارج کے متعلق کوئی حدیث سنی ہے؟ فقال سمعتہ، تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں جی ہاں میں نے سنی ہے۔ قومن، ایک قوم آئے گی یتعبدون،
یحقر احدکم صلاتہ مع صلاتہم، کہ وہ ایسے اس طرح وہ کیا کہتے ہیں نمازیں پڑھیں گے، اتنی عبادت کریں گے کہ آپ لوگوں کو ان کے سامنے اپنی عبادت کم نظر آئے گی، وہ اتنی نمازیں پڑھیں گے۔ وصومہم مع صومہم، اور ان کے روزوں کے سامنے تم اپنے روزوں کو حقیر سمجھو گے۔ یمکرون من الدین کما یمرق السہم من الرمیۃ، پھر وہی بات آ گئی کہ وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے، دین اسلام سے ایسے خارج ہو جائیں گے جیسے کیا کہتے ہیں کمان سے تیر نکل جاتا ہے، کہ کمان سے نکلا تیر واپس نہیں آتا، اسی طرح ہی یہ اسلام سے نکلے واپس نہیں آتے۔ اور پھر آگے کیا فرمایا، اخذ سہمہ فنظر فی نسلہ فلم یرا شیئا، کہ آدمی اپنے تیر کا اٹھا کر اس پھل کو دیکھے تو اس میں کوئی خون وغیرہ کا قطرہ نظر نہ آئے، اس میں خون وغیرہ کا قطرہ نظر نہ آئے، پھر وہ تیری لکڑی کو دیکھے۔ فنظر فی رصافہ فلم یرا شیئا فنظر فی قدحہ فلم یرا شیئا فنظر فی القضب فتمارا ہل یرا شیئا ام لا، کیا کہتے ہیں کہ پھر تیری لکڑی کو دیکھے، اس میں کوئی نشان نہ پائے، پھر اس کی نوک کو دیکھے اور کوئی نشان نظر نہ آئے، پھر تیر کے پر کو دیکھے تو اس کو شک ہوگا کہ یہ لگا ہے یا نہیں۔ مطلب اس حدیث کا ایسے ہے کہ جب وہ آپ پر حملہ کر دیں گے تو وہ پریشان ہوں گے، پتہ نہیں ہماری بات کا اس پر اثر ہوا یا نہیں، پتہ نہیں ہماری بات کا اس پر اثر ہوا یا نہیں، ہم نے تو اپنا تیر چلایا کہ اس تیر کے ذریعے ہم ان کے ایمان کو چھین لیں، پتہ نہیں وہ تیر کامیاب ہوا یا نہیں۔ اور اسی طرح ہی سنن دارمی میں یہ حدیث پاک موجود ہے، یہ بات موجود ہے، حضرت عبداللہ بن سیرین، حضرت محمد بن سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تابعی ہیں، آپ کی نا مجلس لگی ہوئی تھی، مجلس، تو دو شخص آ گئے کیا کہتے ہیں جو خواہش پسند ہے، نفس پسند ہے، کہ جن کو اپنی مرضی کا دین پسند ہے، وہ ان میں سے کچھ لوگ آ گئے، تو وہ آ کے حضرت امام ابن سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو کہنے لگے کہ ہم آپ کو حدیث سنانا چاہتے ہیں، لیکن حضرت امام ابن سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا نہیں، میں حدیث نہیں سنوں گا تمہاری۔ تو پھر انہوں نے یہ فرمایا، وہ جو لوگ تھے انہوں نے یہ کہا چلے آپ حدیث نہیں سنتے، ہم آپ کو قرآن کی آیت سنا دیتے ہیں، لیکن حضرت امام ابن سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا نہ، میں نے قرآن بھی تم سے نہیں سننا۔ جب یہ بات ہو گئی تو پھر حضرت امام ابن سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا، غصے میں آ گئے، جلال میں آ گئے، آپ نے فرمایا اب تم اٹھتے ہو یا میں اٹھوں، اب تم اٹھتے ہو یا میں اٹھوں؟ تو وہ پھر بارگاہ تو امام ابن سیرین کا مدرسہ تھا، تو ان لوگوں کے کیا مجال کے وہ وہاں رہتے۔ تو جب وہ واپس گئے تو پھر کچھ لوگ آ گئے کہ جو ہمیں بھی کہتے ہیں کہ جناب دیکھیں وہ قرآن بیان کرتے ہیں، حدیث بیان کرتے ہیں، اب کیوں نہیں سنتے ان کی بات، اب کیوں ان کے خلاف باتیں کرتے ہیں؟ تو ایسے نا لوگ امام ابن سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس آ گئے۔ تو جب یہ بات ہوئی تو پھر حضرت امام ابن سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو جب یہ بات کی گئی تو آپ نے فرمایا دیکھو بات سنو، حدیث انہوں نے بالکل ٹھیک بیان کرنی تھی، قرآن کی آیت انہوں نے بالکل ٹھیک بیان کرنی تھی، مگر ان لوگوں نے اس آیت کا مفہوم اپنی مرضی کا نکال لینا تھا، حدیث کو انہوں نے اپنے رنگ میں ڈھال لینا تھا، رسول اللہ کے فرمان کے مطابق حدیث ہے نہیں سنانی تھی، انہوں نے اپنا ہی رنگ اس میں ڈال لینا تھا۔ تو میں نے اس لیے ان کی گفتگو نہیں سنی کہ ایسا نہ ہو کہ ان کی جو بکواسیات ہیں، انہوں نے جو بکواسیں کرنی ہے وہ کہیں میرے دل میں نہ اتر جائے، اس لیے میں نے نہیں سنی۔ تو جب اتنے بڑے امام تابعی، عظیم تابعی، وہ ان کی گفتگو اس ڈر سے نہیں سنتے کہ کہیں میرا ایمان خراب نہ ہو جائے، تو پھر آپ اور میں کس بات کی مولی ہیں؟
آپ اور میں کیا چیز ہیں؟ دیکھیں دین اسلام جو ہے یہ عقل کیا کہتے ہیں، اس میں عقلی گھوڑے نہیں دوڑیں گے۔ دین اسلام دین کو عقلی گھوڑوں کے مطابق نہیں ڈھالا جائے گا۔ دین رسول اللہ کا ہے، دین حضور کا ہے، دین اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، انہوں نے ہمیں یہ دین عطا فرمایا ہے۔ تو دین کی تبلیغ بھی انہی کے فرمان کی روشنی میں ہوگی، نہ کہ جو آپ کی اور میری اپنی رائے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان کے سامنے آپ کے اور میری رائے کوئی حیثیت نہیں رکھتی، کسی کی بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتی جب اللہ اور اس کے رسول کا فرمان آ گیا ہے۔ تو دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں سے بچائے اور بچنے کی توفیق عطا فرمائے جو لوگ اسلام کا نام لے کر اسلام کے جھنڈے کے نیچے آ کر آپ کے اور میرے ایمان کے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی اور سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔